بطول سے پہلے بھی تو عزت دار بیویاں گزری ہیں. جناب حوا عزت دار بیوی, جناب مریم عزت دار بیوی, جناب آسیہ عزت دار بیوی, جن کو رسول نے کامل کہا وہ یہ بیویاں ہیں. جناب حوا, جناب آسیہ, جناب مریم, یہ ساری بطول سے پہلے بھی تو عزت دار بیویاں گزری ہیں. میں نے شرط بطول ہی کیوں رکھا کہ بطول کی کنیزی ان ساری عزتوں کی شرط ہے. تو جناب والا اگر ایک لفظ میں جملہ سمجھا سکوں اور آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں تو مجھے تفصیل میں نہ جانا پڑے. بطول سے پہلے جتنی بیویاں گزری ہیں وہ اپنی نسبتوں کی وجہ سے عزت دار ہیں. نہیں, اس جملے پہ آپ پیچھے رہے مجھ سے. بطول سے پہلے جتنی بیویاں ہیں ان کی ساری عزت ان کی نسبتوں کی وجہ سے ہے. جناب حوا کی ساری عزت اس لیے ہے کہ وہ جناب آدم کی زوجہ ہے. توجہ نہیں فرما رہے. اس کے علاوہ ہم جناب حوا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, صرف اتنا جانتے ہیں جناب آدم کی زوجہ. ان کی عزت کی وجہ کیا ہے؟ آدم کی زوجہ ہونا. توجہ نہیں فرما رہے. آدم کی نسبت سے عزت دار ہے, اور کوئی وجہ ہمارے سامنے نہیں. جناب مریم کس لیے عزت دار ہے؟ جناب عیسیٰ کی نسبت کی وجہ سے. مریم کے تعارف میں اتنا جملہ کافی ہے. مریم کون؟ جو عیسیٰ کی ماں. نہیں توجہ فرما رہے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا از یک نسبت عیسیٰ حضرت مریم عزیز, کہ مریم عزت دار ہے, محترم ہے ایک عیسیٰ کی. اور معاشرے میں ہوا بھی یہی. مجھے تفصیلات میں جانے پہ اگر آپ مجبور نہ کریں. جب الزام لگایا تھا یہودیوں نے جناب مریم پر, تو وہ الزام ہٹا کیسے؟ گود کے بچے نے بول کے کہا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دے کے بھیجا گیا ہے, مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. بیٹے کا نبی ہونا ماں کی عصمت کی دلیل ہو گیا. ہائے ہائے, میں جملہ کہہ کے گزر گیا, اس جملے میں بڑے سارے مسئلوں کے حل تھے. بیٹے کا نبی ہونا ماں کی عصمت کی دلیل ہو گیا. تو جناب مریم کے لیے فقط یہ ایک عزت کافی کہ وہ جناب عیسیٰ کی ماں ہے. عزت دار کس وجہ سے ہے؟ نسبت کی وجہ سے. حوا آدم کی نسبت کی وجہ سے, مریم جناب عیسیٰ کی نسبت کی وجہ سے. جناب آسیہ اپنے معاشرے میں اس لیے عزت دار تھی کہ حاکم وقت کی زوجہ تھی. نہیں توجہ فرما رہے. زوجہ فرعون تھی, اس لیے اپنے معاشرے میں عزت دار تھی. ہمارے لیے عزت دار اس لیے ہے کہ نبی گود میں پالا ہے. توجہ نہیں فرما رہے. ہمارے لیے ساری عزت کی وجہ کیا ہے کہ موسیٰ جیسا نبی گود میں پالا ہے. توجہ فرمائیے گا, موسیٰ جیسا نبی گود میں پالا ہے, اس لیے ان کی عزت ہے موسیٰ کی نسبت سے. حوا کی عزت آدم کی نسبت سے, مریم کی عزت عیسیٰ کی نسبت سے. توجہ عزیزان محترم, آسیہ کی عزت موسیٰ کی نسبت سے. کائنات میں جتنی عزت دار بیویاں ہوئی ہیں ہر ایک کی عزت اس کی نسبت کی وجہ سے ہے. بطول کائنات میں واحد وہ بیوی ہے جو نسبتوں سے عزت لیتی نہیں, نسبتوں کو عزت دار بناتی ہے. اللہ اکبر. اللہ جی یا علی سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. شہزادی کائنات کی وہ واحد ہستی ہے جو اپنی نسبتوں سے عزت لیتی نہیں, نسبتوں کو عزت دار. گو کے بطول کی نسبتوں جیسی نسبت بھی کسی کی نہیں, اس میں بھی شک کوئی نہیں. بطول کی نسبتوں جیسی نسبت بھی. میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. جناب حوا کی عزت اس لیے کہ آدم کی زوجہ, شوہر آدم ہے اس لیے عزت دار ہے. یہ نسبت ہے نا, بطول کی بھی نسبت ہے, شوہر بطول کا بھی ہے. لیکن حوا اور بطول کے شوہر میں فرق یہ ہے, حوا کا شوہر بننے والا ہے, بطول کا شوہر بنانے والا. ہائے ہائے, اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. بننے اور بنانے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے. کہ اس کا شوہر بننے والا ہے, اس کا شوہر بنانے والا ہے. پھر عزت دار ہونے کی میں نے کہا نا نسبتیں, اگر صرف نسبتوں پہ بات کریں, مریم کا بیٹا عیسیٰ, یہی نسبت ہے نا کہ عیسیٰ کی ماں ہے
اس لیے بڑی عزت دار ہے. میں نے کہا بطول گو نسبتوں سے عزت لیتی نہیں ہے، لیکن بطول کی نسبتوں جیسی نسبت بھی کسی کی نہیں ہے. مریم کی نسبت عیسیٰ کے ساتھ، لیکن عیسیٰ ہے کون جو بطول کے 12ویں بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا. سلامت ہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سیدہ ہاں بلکہ یہ جملہ میرے سامنے آ گیا تو اپنے دوستوں کے سامنے کہتا چلو جب میرے مولا تشریف لائیں گے خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں تو عیسیٰ بھی آ جائیں گے. میرے مولا جناب عیسیٰ کو کہیں گے تقدم یبن مریم. توجہ فرمائیے گا، مریم کے بیٹے آگے بڑھ، نماز پڑھا. تقدم یبن مریم، کسی وجہ سے امام نے فرمایا تقدم یبن مریم، مریم کے بیٹے آگے بڑھ. اور مریم کا بیٹا کہے گا مریم کے بیٹے کی کیا جرت کہ وہ بطول کے بیٹے کے آگے کھڑا ہو. اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. تو اس نسبت پہ بھی معاملہ کوئی نہیں. اور پھر جناب آسیہ اپنے معاشرے میں اس لیے عزت دار تھی کہ جناب آسیہ نے اپنے معاشرے میں اس لیے عزت دار کہ فرعون کی زوجہ ہے. اپنے معاشرے کی عزت اسی لیے تھی نا. جملہ ہدیہ کر دوں عامر، اگر آپ کا یہ مجمع یہ جملہ لے سکے تو میں جملہ کہوں. آسیہ کا شوہر وہ ہے جو ساری زندگی کہتا رہا مجھے خدا مانو، میں خدا ہوں مجھے خدا مانو، میں خدا ہوں مجھے خدا مانو. آسیہ کا شوہر ساری زندگی منواتا رہا، کہتا رہا میں خدا ہوں مجھے خدا مانو، میں خدا ہوں مجھے خدا مانو، اور ماننے کو کوئی نہ آیا. اور ادھر بطول کا شوہر وہ ہے جو ساری زندگی کہتا رہا میں اللہ نہیں، میں اللہ نہیں، میں اللہ نہیں. دنیا آج بھی سر جھکائے ہوئے کہہ رہی ہے تو ہی سمجھ آ رہا. اللہ اکبر. سلامت ہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. تو بطول کی نسبتوں جیسی نسبت بھی کسی کی نہیں ہے، لیکن بطول نسبتوں سے عزت لیتی نہیں، بطول نسبتوں کو عزت دار بناتی ہے. ہاں نسبتیں کیا ہیں؟ مصطفیٰ جیسا بابا، علی جیسا شوہر، حسنین جیسے بیٹے. اور جملہ ہدیہ کر دوں، یہ بطول کے لیے اپنی جگہ پہ یقیناً عزت کی بات ہے کہ مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، لیکن یہ اس سے بڑی عزت مصطفیٰ کے لیے ہے کہ بطول کا بابا. ہائے ہائے، نہیں توجہ فرما رہے. یہ عزت رسول خدا کے لیے ہے کہ وہ جناب سیدہ کے بابا ہیں. علی کی زوجہ ہونا بڑی بات ہے، لیکن علی کے لیے بطول کا شوہر ہونا اس سے بڑی بات ہے. ہائے ہائے، نہیں توجہ فرما رہے. ہاں بطول کے لیے حسنین جیسے بیٹے ہونا بڑی بات ہے، لیکن حسنین کا بطول کا بیٹا ہونا. ہائے ہائے، توجہ ہے. نہیں میں آپ کے سامنے جو کچھ کہہ رہا ہوں اس سب پہ دلیل پیش کرتا ہوں، سب میری کہی ہوئی باتیں نہ ہوں. میں نے کہا یہ رسول خدا کے لیے عزت ہے کہ رسول بطول کے بابا ہے. میں اس پہ دلیل رکھتا ہوں، اور اسی دلیل کو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا ہے. خدا بند عالم نے اپنے حبیب کو کوئی چیز ایسی نہیں کہ جسے دیتے ہوئے محمد پہ احسان چڑھایا. میں جملہ کہہ کے گزر گیا اپنے دوستوں میں. ہر ایک چیز دیتے ہوئے یہ کہا میرے حبیب کائنات بنائی ہی تیرے لیے ہے. توجہ نہیں فرما رہا، میں نے سب کچھ سمیٹ دیا اس جملے کے اندر. لولا کا لما خلقت الافلاک، تو نہ ہوتا میں کچھ بناتا ہی نہیں. جو کچھ بنایا ہے تیری جوتیوں کے صدقے. ہاں معاملہ مصطفیٰ کی نہیں، میرے نبی کی جوتیاں بھی اتنی مقدس ہیں کہ جب عرش معلیٰ پہ تشریف لے کر گئے تھے نا تو وہاں پہ عرش معلیٰ کے قریب پہنچ کر نبی نے چاہا تھا کہ میں نالین اتاروں، میں جوتیاں اتار دوں. خداوند عالم نے پوچھا کیوں میرے حبیب جوتیاں کیوں اتار رہے ہیں؟ کہا میرے اللہ تو نے موسیٰ کی جوتیاں زمین کی مقدس وادی میں اتروا دی تھی، یہ تو عرش معلیٰ ہے، تیرے کہنے سے پہلے جوتیاں اتاروں. کہا نہیں میرے حبیب تو جوتیوں سمیت آ، تو جوتیوں سمیت آ. میرے اللہ کیوں جوتیوں سمیت آ جاؤں؟ توجہ، کیوں جوتیوں سمیت آ جاؤں؟ آواز قدرت اس لیے یتشرف العرش بخبار نعلیک، میں چاہتا ہوں تیری جوتیوں کی خاک سے میرے عرش کو عزت مل جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
सलामत रहे, मौला को इज्जत अता फरमाए। तेरी नालैन की खाक से, तवज्जो है, ले यतशर्रफुल अर्शा बेगुबार नाले का, तेरी जूतियों से उड़ने वाली खाक, उससे मेरे अर्श को इज्जत मिल जाए। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जिसकी जूतियों की वजह से अल्लाह अर्श को इज्जत देता है, उसको बतूल दे के एहसान चढ़ाते हुए कह रहा है इन्ना आतौइना कल कौसर, मेरे हबीब हमने बतूल आपको अता की है। तवज्जो तवज्जो, सलामत रहे, मौला को। हाँ हाँ, अरबी जुबान में दो लफ्ज है, एक एक हर्फ का दामन हूं, एक लफ्ज है ईता, एक है अता। तवज्जो है, ईता कहते हैं किसी को उसके हक के बराबर देना। तवज्जो है, ईता ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, किसी को उसके हक के, मैं जाऊं मेरे घर में कोई काम था, मैं मजदूर ले आऊं, उसके साथ मजदूरी तय करूं, तो काम खत्म करेगा तुझे 1000 रुपए दूंगा, शाम को 1000 रुपया जब दे दूं तो ये मैंने ईता किया, जो उसका हक था उसे दे दिया। और मुझे काम पसंद आया, मैंने 1000 के 2000 दिए, ये मैंने अता किया। तवज्जो फरमाइएगा, जो मामला हक से बढ़ के दिया जाए उसे अता कहते हैं। और अल्लाह जाने बतूल कितने बड़े तोहफे का नाम है कि अपने हबीब से कह रहे हैं मेरे हबीब ये जो मैंने तुझे दिया है ना, ये ईता नहीं, ये मुझे अल्लाह की तरफ से तुझ पे अता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, ये अता है। और हर जगह फिर सोचिएगा मामला अजब है। पढ़ लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, जब मजमा शामिल हो जाए पता नहीं रस्ते कहीं और जानिब खुलना शुरू हो जाते हैं। हर मामले में अपने हबीब के नाज उठाता है, मेरे हबीब रात को ज्यादा देर ना खड़ा हुआ कर, तेरे पांव पे वरम आ जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा है या नहीं? हर जगह पे इबादतें घटाने का सबक है। और पता नहीं ये कितनी बड़ी अता है कि ये दे के कह रहा है मेरे हबीब फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तुझे अता किया है ना, अब शुक्राने की नमाज भी पढ़ और शुक्र की कुर्बानी भी अदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को इज्जत अता फरमाए। हाँ हाँ, मामला यहां तक चले। एक जुमला और कह के और मैं आगे बढ़ जाऊं अपने दोस्तों के सामने। जब खुदावंद आलम ने तमाम अंबिया और अलिया और सिया को खल्क किया, तमाम फरिश्तों को इकट्ठा किया, जब सारे के सारे रोजे मीसाक इकट्ठे हो गए तो पूरे आलम में जुल्मत छाई हुई, अंधेरा छाया। इस कदर अंधेरा था कि फरिश्ते उस अंधेरे से घबरा रहे थे। जो खुद नूर के बने हैं वो उस अंधेरे से घबरा रहे थे। और उन्होंने खुदा से कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, या इलाही या सैयदी, ऐ हमारे माबूद, ऐ हमारे सरदार, हमें इस अंधेरे से निजात दिला। तो नबी अकरम इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त खुदावंद आलम ने जनाब सैयदा के नूर को शक फरमाया। अल्लाह अकबर। और जनाब सैयदा के नूर से कायनात मुनव्वर हो गई। तवज्जो है, इसीलिए बीबी का लक़ब है ज़हरा। ज़हरा उसे कहते हैं जिसकी वजह से आलम नौशन हो जाए, जिसकी वजह से आलम मुनव्वर हो जाए नूर से। जब और इस कदर शदीद नूर था कि मैं एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी ले रहा हूं, फरिश्तों की आंखें चुंदे आ गईं, फरिश्ते सजदे में चले गए। और फरिश्तों ने खुदा से पूछा मेरे अल्लाह ये नूर किसका है, ये कैसा नूर है? तो उस वक्त खुदा ने फरमाया हाज़ा नूर मिन नूरी, ये नूर मेरे नूर से है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये नूर मेरे नूर से है। फरिश्तों ने सवाल किया मेरे अल्लाह ये हमारे सामने तो इस नूर से आलम को मुनव्वर कर दिया, कभी इस नूर को कायनात में जाहिर भी करेगा? उस वक्त खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया हाँ, मैं इस नूर को अपने आखिरी नबी के जरिए जाहिर करूंगा और इस नूर के उससे जाहिर होने की वजह से वो सैयदुल अंबिया कहलाएगा। हाय हाय, नहीं तवज्जो फरमाई, इस नूर के उससे जाहिर होने की वजह से। नहीं, मैं दलील आपके सामने मौजूद है। भाई देखो ना, हमारे नबी सैयदुल अंबिया है, सुल्तानुल अंबिया। वजह क्यों सैयदुल अंबिया है, क्यों सुल्तानुल अंबिया है? अगर नबी तो 1,24,000 और भी है, अगर रसूल तो वो 313 और भी है, अगर उले लाज़म तो वो 4 और भी है, अगर साहिब शरीयत तो वो 7 और भी है।
توجہ نہیں فرما رہے؟ اگر صاحب کتاب تو 3 اور بھی ہیں کہ جن کے پاس کتابیں ہیں. یہ ساری چیزیں تو جو میرے نبی کے پاس ہیں اوروں کے پاس بھی ہیں. نبوت اوروں کے پاس بھی, رسالت اوروں کے پاس بھی, اولو العزم ہونا اوروں کے پاس بھی, شریعت اوروں کے پاس بھی, کتاب اوروں کے پاس بھی. پھر باقی میں اور اوروں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے باقی کسی کے گھر زہرا نہیں, میرے نبی کے گھر زہرا. اللہ اکبر, سلامت رہے. جن کے ہاتھ اٹھے ہیں مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. وجہ عزت ہے رسول کے لیے بطول کا بابا ہونا. تیزی سے آگے بڑھوں اور سمیٹنے کی جانب چلوں اپنے بیان کو. علی کائنات میں ساری فضیلتوں کا مظہر ہی علی ہے. بلکہ میں نے کبھی کہیں جملہ کہا تھا اور وہ جملہ آن ریکارڈ آ چکا ہے, فضیلت کہتے ہی اسے ہیں جو علی کے دامن سے وابستہ ہو. جو علی کے قریب نہیں وہ فضیلت نہیں ہے. فضیلت بس وہ ہے جو علی کے دامن سے وابستہ ہے. اب میں اگر پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے, آپ میں سے کسی سے کہوں کہ آپ کی نظر میں علی کی سب سے بڑی فضیلت, تو آپ سوچنا شروع کر دیں گے. میرے اور آپ کے ذہن میں کم پڑھا لکھا ہوں میں, آپ تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں. اتنے ساری فضیلتیں ہیں کہ ان کے درمیان ہمارے لیے کمپیریزن کرنا مشکل ہے کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے. اور اگر خود وہ علی جو اپنی ساری فضیلتیں جانتا ہے, توجہ نہیں فرما رہے, اس سے سوال ہو جائے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے, ایک نفسیات کا قانون عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں. انسان اپنی سب سے بڑی فضیلت کا تذکرہ اپنے دشمن کے سامنے کرتا ہے. نہیں توجہ فرما رہے. کہیں دشمن کے مد مقابل آ جائیں, ذاکری نظام تشریف فرما ہے, تو وہاں پہ اپنی سب سے بڑی فضیلت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ سامنے والا کوئی کتنا ہی قداور کیوں نہ ہو میری اس فضیلت تک نہ پہنچ سکے. ایک دفعہ غریب شام نے خط لکھا تھا میرے مولا کو, اور اس نے کچھ اپنی چیزیں گنوائی تھی کہ میرے پاس یہ فضیلتیں موجود ہیں, اور اب میرے مولا امیر نے اس کے جواب میں خط لکھنا تھا کہ میرے پاس کون کون سی فضیلتیں موجود ہیں. علی کے سامنے فضیلتوں کا پہاڑ لگا ہوا تھا, اور اس سارے پہاڑ میں سے علی نے سر ورق جو فضیلت لکھ کر قلم توڑ دیا, وہ فضیلت یہ تھی, تو جیسا میرا مقابلہ کرے گا جانتا ہے میں وہ ہوں جو بطول کا شوہر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. تو جیسا میرا مقابلہ کرے گا, تیری جرأت ہے کہ تو میرا مقابلہ کرے. میں تو وہ ہوں جو بطول کا شوہر ہوں. میں لفظ کہہ کے گزر گیا ہوں. میں تو وہ ہوں جو, میں نے لفظ بطول جو امیر نے استعمال کیا ہے, یہی تو پیغام دینا تھا. آپ میں سے, آپ سے بہتر کون جانتا ہے بطول کے معنی کیا ہے؟ میں زیادہ تشریح میں جاتا ہی نہیں. جسے مصلی پہ آنے کے لیے وضو کی ضرورت کبھی نہ پڑے اسے بطول کہا جاتا ہے. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. میرے پاس ایسی اچھی تعریف میرے پاس آسان لفظوں میں کوئی موجود نہیں ہے. اور پھر اس بطول کا شوہر ہونا, ہائے ہائے, توجہ ہے. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. علی جیسے شہنشاہ کے لیے عزت ہے بطول کا شوہر ہونا. بس بیان بالکل آخری مرحلوں میں داخل ہو چکا. حسنین کریمین کتنے بڑے شہزادے ہیں, جوانان جنت کے سردار. جنت میں سارے نبی بھی جائیں گے نا, تو نبیوں کے بھی سردار ہو گئے. جو اتنے بڑے سردار ہیں, جو ایک کم 1,24,000 نبیوں کے سردار ہیں, وہ بطول کے بیٹے ہیں. لیکن جہاں انہیں کبھی اپنی شان گنوانی پڑی ہے نا, حاکم شام کے دربار میں میرا مولا حسن خطبہ دے رہا ہے, اور مولا نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, سنو جانتے ہو میں کون ہوں؟ من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی انبتہ بحسبی و نسبی. انا ابن محمد المصطفیٰ, انا ابن علی المرتضی, انا ابن خدیجۃ الکبریٰ, انا ابن فاطمہ الزہرا. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. انا ابن فاطمہ الزہرا, یہ جملہ جب کہا نا میں سیدہ زہرا کا بیٹا ہوں, تو اس وقت دربار میں بیٹھا ہوا ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا, یہ آپ کے خاندان کا کیا طریقہ کار ہے کہ جہاں آتے ہیں اپنی ماں کے نام سے تعارف کرواتے ہیں؟ آپ کا بابا علی میدان خیبر میں آیا تھا, آتے ہی پہلا جملہ کہا سمتنی امی حیدرہ,
میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. آج آپ آئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ابن فاطمہ الزہرا, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. معاملہ کیا ہے؟ ماں کے نام سے تعارف کیوں کرواتے ہیں؟ اس وقت ماں پہ فخر کرتے ہوئے میرے مولا نے کہا تھا میری ماں وہ ہے کہ جو اتنی عزتدار ہے اس کا نام مصلی پہ بھی لیا جا سکتا ہے, میدان میں بھی لیا جا سکتا ہے. تیری ماں کا نام اگر کسی کے کان میں, اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرما. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. یہ جملہ کسی اور کے ساتھ تھا, جلدی سمیٹو اپنے بیان کو. یہ جملہ حضور کسی اور کے ساتھ تھا, تکلیف کہیں اور ہو گئی. وہ بھی سوچنے لگے کہ ہم بھی کبھی اپنے ماں کے نام سے تعارف کروائیں. موقع ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے آ گئے. مسجد نبوی میں دربار سجایا, قالینیں بچھائیں اور لوگوں کے درمیان انعام و اکرام تقسیم کرتے کرتے ایک غلام سے کہا کہ جاؤ اور جا کر حسن مجتبیٰ کو بلا کر لے آؤ. امام تشریف لے کر آئے, قالین بچھے ہوئے تھے. امام نے نالین ایک جانب اتاری اور جہاں مسند تھی وہاں تشریف فرما ہو گئے. اس نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ کوئی ہدیہ, اس نے ایک تشت پیش کیا جس تشت میں کم از کم جو لکھا گیا ہے وہ 3 لاکھ سونے کے دینار لکھے گئے جو اس تشت میں رکھے گئے تھے. پیش کیے. امام نے انہیں دیکھا اور اس کی طرف دیکھ کے کہا کیوں دیا ہے یہ مجھے؟ وہی مسکرا, اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. وہ خیال ہے, اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. امام اپنی جگہ سے اٹھے اور چلتے ہوئے جب اپنی نالین کے قریب پہنچے تو قریب ایک غلام کھڑا ہوا تھا. میں جملہ کہنے لگا, اگر آپ بیدار ہو کے جملہ سنیں, مغرب کا وقت ہے. اس غلام نے دیکھا عرشی نالین پہ فرشی خاک پڑی ہوئی ہے. ہائے 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 ہائے. اس شخص سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اس نے نالین مبارک اٹھائی اور اپنا امامہ کھولا, پگڑی کھولی, پگڑی کھول کے امام کی نالین کو صاف کیا. پگڑیاں وہی عزت دار ہیں جو ان کی جوتیوں پہ جھک جائے. رحمت ہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہاں, نالین کو صاف کر کے امام کے سامنے رکھا. امام نے نالین کو زیب پا کر کے سر سے پاؤں تک اسے دیکھ کے کہا یہ جو کچھ پڑھا ہے نا تو لے جا. توجہ, یہ 3 لاکھ سونے کے درہم و دینار یہ تو لے جاؤ. غلام اتنا بڑا مال دیکھا اور فوراً اٹھا کے جو چلنے لگا تو اب یہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے مچلنے لگا اور کہنے لگا اتنا بڑا مال تھا, اتنا بڑا مال تھا, ایک غلام کو دے دیا, کیوں دے دیا آپ نے؟ امام نے اس وقت زیر لب مسکراتے ہوئے صرف اتنا کہا تو نے مجھے کس لیے دیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام نے کہا میں نے اس لیے لٹا دیا کہ میں زہرا کا بیٹا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرما. جناب سیدہ سلامت رکھے جن کے ہاتھ اٹھ گئے. جناب سیدہ آپ کو عزت عطا فرما. حیدریہ, یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہیں. مولا آپ سب پہنچ گئی بات میرے محترم دوستوں تک. یہ میں نے اس لیے عطا کر دیا ہے کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں. ہمارا کام ہی عطا کرنا ہے. باپ کے لیے بھی مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. باپ کے لیے بھی عزت کی وجہ زہرا, شوہر کے لیے بھی عزت کی وجہ زہرا, اولاد کے لیے بھی عزت کی وجہ زہرا. لیکن یہ ساری روایتیں تھی نا آپ کے سامنے پیش کر دی. بس اب ایک معاملہ ہر ایک کے دل میں میری بات بیٹھ جائے اور میں سمیٹ کے اپنے وطن کی جانب اپنا سفر کر جاؤں. بس ایک جملہ اپنے دوستوں کے سامنے کہتا چلوں, یاد رکھیے گا کائنات میں ساری عزتوں کا مرکز اللہ ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں, العزت للہ جمیعا. ساری عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. اس سے اللہ ہے جو عزتیں بانٹتا ہے. یہ بات ذہن میں آ گئی. اب اگلی بات کہوں اور پھر نتیجہ دوں. اگلی بات یہ ہے کہ ہر جگہ وجہ تعارف وہ ہوتا ہے کہ جو معروف ہو. توجہ ہے, آپ میں سے کوئی میرے والد گرامی کو نہیں جانتا, مجھے جانتے ہیں آپ احباب. اگر کبھی وہ یہاں پہ تشریف لے آئیں تو تعارف ہوگا یہ باقر نقوی کے والد ہیں. ٹھیک ہو گیا. کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگ مجھے نہیں جانتے, انہیں جانتے ہیں. میں وہاں جاؤں گا تو تعارف ہوگا فدا حسین شاہ کا بیٹا ہے.
توجہ ہے، یعنی جو جہاں معروف ہوتا ہے لوگوں میں وہی وجہ تعارف ہوتا ہے. اور ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا ساری عزتوں کا مرکز اللہ ہے، اور ایک دن سارے عزت دار چادر کے نیچے جمع ہو گئے. ہائے ہائے، شاباش، مولا سلامت رکھے، آپ کو عزت عطا کریں. ہاں ہاں، کائنات کی ساری عزتوں کا مرکز خدا ہے، اور ایک دن سارے عزت دار ایک چادر کے نیچے جمع ہو گئے. اور وہ جو فرشتوں میں عزت دار تھا اس نے خدا سے سوال کر دیا یا رب ومن تحت الکساء، اور وہاں سے نہیں کہا گیا میرا نبی، اس کی بیٹی، اس کا داماد، اس کے نواسے، نہیں، فرمایا ہوم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، جبریل فاطمہ ہے، اس کا بابا، اس کا شوہر، اس کا بیٹا. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نزدیک بھی 14 کا تعارف بطول ہے. اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. وہاں بھی تعارف جناب سیدہ کی ذات گرامی ہے. یہ ہستی ہے جو وہاں بھی خدا کے حضور بھی وجہ تعارف ہے. بطول اس کا بابا، اس کا شوہر، اس کے بیٹے. اور جملہ کہہ دوں، یہیں پہ ختم ہو گیا میرا بیان. میرا یہ عالم تصور میں ایک دیکھا ہوا منظر ہے جو آپ کے سامنے بیان کر کے میں نے سمیٹ دیا. اور وہ منظر صرف یہ ہے، اگر یوں سمجھا دوں، ابھی تو معاملات بدل گئے. پرانے زمانے میں جب کسی بڑے عہدیدار کے سامنے کوئی اور بڑا عہدیدار ہوتا تھا تو درمیان میں جو ایک دربان کھڑا ہوا ہوتا تھا وہ باقاعدہ ندا دے کے تعارف کرتا تھا کہ ذل الہی فلاں ابن فلاں کے دربار میں فلاں عزت دار شخصیت تشریف لا رہی ہیں، باقاعدہ اعلان ہوتا تھا. اور ایک دن میں نے عالم تصور میں یہ منظر دیکھا کہ خدا کی بارگاہ میں مصطفیٰ آ رہے تھے. باقر نقوی کے پاس میری خطابت میں اس سے بڑا جملہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ تشریف لا رہے تھے، جبریل دربان بن کے کھڑے تھے. اور اب جبریل سوچ رہا تھا کیا اعلان کروں، کس کی بارگاہ میں کون آ رہا ہے، میں کیا بیان کروں، کس کی بارگاہ میں کون آ رہا ہے. جبریل کو صرف اتنا سمجھ میں آیا، اس نے بزم ملائکہ میں اعلان کر کے کہا بادب با ملاحظہ ہوشیار، خالق زہرا کی بارگاہ میں والد زہرا رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس فقیر کی نظر میں خدا کا بھی اس سے بڑا تعارف کوئی نہیں کہ وہ خالق زہرا ہے، اور نبی کا بھی اس سے بڑا تعارف کوئی نہیں کہ وہ والد زہرا ہے. اور عجب یہ ہے کہ وہ جو وجہ تعارف ہے، جو نبی کا تعارف خدا کی بارگاہ میں ہے، جو علی کا تعارف خدا کی بارگاہ میں ہے، جو حسنین کا تعارف خدا کی بارگاہ میں ہے، اسی کا دروازہ جلا ہوا ہے. اجرکم وہی یہ اعلان کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے بابا جو مصیبتیں مجھ پہ آئی ہیں اگر دنوں پہ آتی تو دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑوں پہ آتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. بی بی کے مصائب تو جو بھی شخصیت ہیں آخر میں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گی، لیکن یہ فقیر اتنا کہنا چاہتا ہے یہ بی بی اپنے بابا کا تعارف تھی، لوگوں نے کئی گھنٹے دربار میں کھڑا رکھا. اس کی بیٹی اپنے بابا کا تعارف تھی، وہ کئی دن دربار کے باہر کھڑے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دونوں ماں بیٹیاں بڑی زخمی ہیں. ماں کے زخموں کی تعداد آخری ذاکر آپ کے سامنے بیان کر دیں گے. میں بیٹی کا صرف ایک زخم بیان کر کے اور سمیٹنے لگا ہوں اپنے بیان کو. کربلا سے لے کر کوفہ تک، اور کوفہ شہر میں علی کی بیٹی نے وہ خطبے دیے کہ شہر مستر ہونے لگا، لوگ ابن زیاد کے باغی ہونے لگے. ابن زیاد نے یزید کو پیغام بھیجا کہ ان کے یہاں رہنے کی وجہ سے لوگ باغی ہونے لگے. اس نے کہا جلدی ان کو میرے پاس شام بھیج دے. جب شام کے لیے روانہ کرنے لگے نا، اس وقت ایک شخص نے ابن زیاد سے کہا کوئی ایسا طریقہ کر علی کی بیٹی بولنا چھوڑ دے. صرف اپنے حصے کی ڈیوٹی کے لیے ہاتھ باندھ.
کوئی ایسا طریقہ کار علی کی بیٹی بولنا چھوڑ دے۔ بڑا ظالم تھا، سر کو جھکا کے کہنے لگا میں نے کوئی ظلم چھوڑا تو نہیں۔ اللہ اکبر، ویسی والو لفظ ہی ہوتے ہیں، میں نے کوئی ظلم چھوڑا تو نہیں، میں نے اس کے سامنے اس کے بیٹے مروا دیے، میں نے بہن کے سامنے بھائیوں کو ذبح کروا دیا، میں نے اس کی سب سے بڑی دولت اس کی چادر اس کے سر سے چھین، میں نے بے پلان اونٹوں پہ بٹھا کے اتنا لمبا سفر کروایا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی تک بول رہی ہے تو اور میں کیا کروں؟ ایک ظالم کھڑا ہوا اور اٹھ کے کہنے لگا ابن زیاد، انسان کی فطرت ہے اگر اسے سونے نہ دیا جائے، ہائے 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 اللہ اکبر، میں نے لفظ کہہ دیا ہے، اگر اسے سونے نہ دیا جائے تو پھر اس کے بولنا بند ہو جاتا ہے۔ یہاں سے آگے سارے رستے میں کوشش کر بطول کی بیٹی سونے نہ پائے۔ حارث ابن نوفل کو خدا اس پہ لعنت کرے، اسے بلایا گیا اور بلا کر کہا سن تیری ذمہ داری ہے سارے رستے میں علی کی بیٹی سونے نہ پائے، علی کی بیٹی سونے نہ پائے۔ یہ جملہ جناب سکینہ نے سنا اور دوڑتی ہوئی جناب زینب کے پاس آئی، رو کے کہا پھوپھی اماں ایک عرض ہے، ایک درخواست ہے، عرض کروں؟ کہا ہاں بولو نا سکینہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ رو کے کہا پھوپھی اب سونا نہ، اب سونا نہ۔ رو کے کہا کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے سکینہ؟ ویسے تو میری نیند ختم ہو گئی جب سے عباس نے زین چھوڑی ہے، عباس کے بعد اب مجھے نیند نہیں آتی، لیکن تو کس لیے آئی ہے؟ رو کے کہنے لگی پھوپھی اماں حارث کی ذمہ داری لگی ہے، پورے رستے میں اگر آپ سوئیں گی تو وہ آپ پہ ظلم کرے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ قافلہ روانہ ہو گیا، چلتے چلتے یہ قافلہ ایک مقام ہے جسے حمص کہتے ہیں، اس مقام پہ یہ آ کے قافلہ رکا، کڑکتی دھوپ کے اندر اولاد علی و بطول کو بٹھایا گیا۔ ہائے ہائے، یزید کی فوج اور جانوروں کے لیے خیمے لگائے گئے، وہ سارے سائے میں بیٹھے تھے، کڑکتی دھوپ میں بطول کی اولاد بیٹھی تھی۔ ایک جھاڑی کے پاس علی کی بیٹی کو جگہ ملی، اور میں نہیں جانتا یہ امتحان کا کون سا منظر تھا کہ اس جھاڑی کے پاس بیٹھ کے اللہ جانے کیوں علی کی بیٹی نے آنکھیں بند کر لی۔ علی کی بیٹی کی آنکھوں کا بند ہونا تھا، ایک ظالم نے اس نوفل سے کہا تیرے ذمہ لگا تھا نا سونے نہ پائے، وہ دیکھ سو رہی ہے، یہ سننا تھا۔ اس نے گھوڑے کی گردن سے کوئی چیز کھولی اور وہ علی کی بیٹی کی طرف دوڑنا شروع ہوا۔ جناب سکینہ نے دیکھا حسین کی بیٹی بھی دوڑی، لیکن بچی بھی پیچھے رہ گئی، وہ ظالم پہلے آ گیا۔ اس نے کوئی ایسا ظلم کیا کہ علی کی بیٹی ایسے تڑپی رسیاں ٹوٹ گئی، سر سے خون کا فوارہ برآمد ہوا، اور دونوں ہاتھوں میں خون لے کے مدینے کی طرف دیکھ کے کہا نانا محمد آؤ دیکھو، آپ کے دین کو بچاتے بچاتے آپ کی بیٹیاں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ۔